بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو دا لائسیم آف اردو. ناظرین محترم، وہ زبان جسے آج ہم بولتے ہیں اور جو اس خطے کے لیے لنگوا فرانکا کا درجہ رکھتی ہے، وہ زبان جو ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہمارے محسوسات اور ہمارے تاثرات کی ترجمان بن چکی ہے، وہ زبان جو ہماری رگو پے میں خون بن کر دوڑ رہی ہے، وہ زبان جو ہمارے علم کی، ہماری ٹیکنیکس کی اور ہمارے روزمرہ کی، ہمارے ادب کی زبان بن گئی ہے، جسے آج ہم اردو کہتے ہیں. یہ ہمیشہ سے اردو نہیں کہلاتی تھی. ناظرین محترم، یہ زبان مختلف زمانوں کے اندر مختلف ناموں سے موسوم رہی ہے. آج کا جو لیکچر ہے، اس کے اندر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا، ہم اس کے اوپر بحث کریں گے کہ مختلف زمانوں میں وہ زبان جسے آج ہم اردو کہتے ہیں اور جو ہمیں بہت عزیز ہے، عزیز از جان ہے، اس کو مختلف زمانوں میں کن ناموں سے پکارا گیا، اسے کس زمانے میں کیا کہا گیا. آج اردو زبان کو مختلف زمانوں میں مختلف ناموں کے حوالے سے جو کچھ پکارا گیا ہے، جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ اس کے نام رہے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آئیے آج ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب اردو زبان کو ہندی یا ہندوی کہا جاتا تھا. میں نے گزشتہ کئی لیکچرز میں ایک بات آپ کو بتائی ہے اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ میں نے نہیں بلکہ ماہرین لسانیات نے ثابت کی ہے کہ اردو زبان کی ابتدا کا بہت سا جو تعلق ہے وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے وارد ہونے سے ہے. تو مسلمان یہاں پر آئے اور جو زبان یہاں پر بولی جا رہی تھی اسے انہوں نے ہندی یا ہندوی یا ہندوستانی کا نام دیا. ہندی یا ہندوی عام طور پر یہ نام مسلمان دیا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے گزشتہ لیکچر میں آپ کو پنجابی اور اردو زبان کے اشتراک کے حوالے سے بات کی تھی. تو وہ لوگ مسلمان جب یہاں پر آئے تو انہوں نے اسے ہندی یا ہندوی کہا. آج بھی جب آپ یہ فارسی لغات دیکھتے ہیں، ادات الفصلاء، مفتاح الفصلاء، دستور الصبیان، جب آج بھی آپ اس کے اندر اس لفظ کو تلاش کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے طول و عرض کے اندر، بر صغیر کے اندر جو زبان بولی جا رہی تھی، یا خاص طور پر وہ خطہ جہاں آج ہم رہتے ہیں، جہاں پاکستان ہے یا ہندوستان ہے، انڈیا ہے، تو یہاں پر جو زبان بولی جا رہی تھی اسے ہندی یا ہندوی کہتے تھے. اور وہاں پر ہندی یا ہندوی ہی یہ زبان ملے گی. پھر آپ دیکھیں کہ ملا وجہی جو ہے انہوں نے 1635 عیسوی میں سبرس لکھی ہے. اور سبرس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اور آگے چل کے ہم اس کے اوپر ڈسکشنز کریں گے، کہ جو ملا وجہی کی سبرس ہے یہ اردو کے پہلی ادبی کتاب ہے، ادبی نثری کتاب ہے. کیونکہ اس سے پہلے لکھا تو جا رہا تھا، نثر لکھی جا رہی تھی، لیکن وہ جو کتابیں تھیں وہ صوفیانہ رسائل تک محدود تھی یا پھر شاعری تھی. تو ملا وجہی نے 1635 عیسوی میں جب سبرس لکھی ہے تو وہاں اس کے دیباچے میں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جس زبان میں لکھی جا رہی ہے وہ ہندی یا ہندوی زبان ہے. یعنی کہ 1635 تک بھی اس کو ہندی یا ہندوی کہا جاتا تھا. اسی طرح شاہ میرن جی شمس الوشاق
اپنے رسالے کی جو کہ 1496 عیسوی میں ہوئے، 1496 عیسوی میں شاہ میران جی شمس الاشاق گزرے، تو انہوں نے بھی اپنے رسالے کے اندر یہ اس کو ہندوی زبان قرار دیا ہے۔ حافظ محمود شیرانی کی جو مقالات ہیں، مقالات حافظ محمود شیرانی، جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ حافظ محمود شیرانی اس زبان، اس کے لفظ، اس کے بہت دور تک انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، تو وہ بھی اپنے مقالات میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا اس زبان کو ہندی یا ہندوی کہا جاتا تھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 752 ہجری میں گزرے ہیں۔ یاد رکھیے آج 1443 1443 ہجری ہے، 1443 ہے، تو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 752 ہجری میں گزرے ہیں۔ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ 772 ہجری میں گزرے ہیں۔ اشرف جہانگیر سمنانی 808 ہجری میں گزرے ہیں۔ یہ جو بزرگ ہیں، ان کے رسائل کے اندر جو زبان لکھی گئی ہے، اس زبان کو یہ ہندی یا ہندوی زبان کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس زمانے میں اس زبان کو ہندی یا ہندوی ہی کہا جاتا تھا، اور کوئی نہیں تھا جو اس کو اردو زبان کہے۔ تو جو کہ بابر کی بڑی اہم اس کی سمجھیے کہ اس کی بایوگرافی ہے، اس کی سوانح حیات ہے، اور اس کے اندر بہت سے اس عہد کی تاریخی، معاشی، معاشرتی اور اس کی ذاتی زندگی کے واقعات و حالات ملتے ہیں۔ تو جو کہ بابری کے اندر بھی تو جو لفظ ملتا ہے ہمیں، وہ ہندوستان کی زبان جو تھی اسے ہندی یا ہندوی کہا جا رہا تھا۔ تو جو کہ بابری میں اس زبان کو بابر اردو نہیں کہتا، اور میں نے بابر کا عہد لکھتی ہے کہ بابر کا جو عہد ہے 1483 سے لے کر 1530 تک، 1483 سے لے کر 1530 کا زمانہ، آپ کو پتہ ہے کہ بابر نے، جو تاریخ کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ بابر 1526 میں بابر نے ہندوستان کو فتح کیا تھا، اور ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی پانی پت کے میدان میں، اور یہاں پر اس نے اپنی حکمرانی یا راجدھانی قائم کی تھی۔ تو یہاں کی زبان کو وہ تو جو کہ بابر میں ہندی یا ہندوی کہتا ہے۔ ایک اور سند جو بڑی اہم سند ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے 1153 ہجری کے اندر میر اثر نے مثنوی لکھی ہے، اور اس مثنوی کا نام ہے خواب و خیال۔ خواب و خیال مثنوی میر اثر کی ہے، اور میر اثر کون ہے؟ یہ خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی ہے، اور یہ بھی اپنی مثنوی میں اس زبان کو جس میں یہ مثنوی لکھی جا رہی ہے اس سے ہندی یا ہندوی کہتے ہیں۔ دیکھیں میں اس کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ فارسی سو ہیں، ہندوی سو ہیں، باقی اشعار مثنوی سو ہیں۔ فارسی سو ہیں، ہر فارسی سو ہیں، ہندوی سو ہیں، باقی اشعار مثنوی سو ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر وہ لفظ ہندوی استعمال کر رہا ہے، خواجہ میر اثر کر رہے ہیں یہ لفظ استعمال۔ تو اس زمانے تک بھی اس زبان کو اردو نہیں کہتے تھے بلکہ ہندوی کہا جاتا تھا۔ شاہ برہان الدین جانم رحمۃ اللہ علیہ 1582 عیسوی میں گزرے۔ جعفر زٹلی 15 یہ ان کا جو زمانہ ہے وہ ہے 1657 عیسوی سے 1713 عیسوی تک۔ یہ جو زمانے جعفر زٹلی گزرے ہیں، اور ان کی جو مزاحیہ شاعری زٹلیات کہلاتی تھی، یہ اس کے بعد یہ جو شاہ برہان الدین جانم ہے، ان کے جو مذہبی رسائل ہیں اس میں بھی
उस जुबान को वो हिंदवी कहते हैं। या फिर जटली भी अपनी शायरी जिस जुबान में कर रहा था उसको वो हिंदवी करार देता है। अब्दुल बेजापुरी ने मसनवी लिखी है इब्राहिम नामा, और ये मसनवी अब्दुल बेजापुरी ने 1603 ईस्वी में लिखी है। मुल्ला वजही का जिक्र मैं इससे पहले कर चुका हूँ, 1635 में सबरस लिखी है। फजली ने दह मजलिस लिखी है 1723 में। और ये तमाम लोग, ये अब्दुल बेजापुरी हो, इब्राहिम नामा की जुबान हो, वो फजली की दह मजलिस हो, इसके अंदर जो जुबान वो लिख रहे हैं उसको वो हिंदवी मानते हैं, और कहीं ना कहीं अपने रसाइल में वो यही जिक्र करते हैं कि वो हिंदवी जुबान तहरीर कर रहे हैं। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने 1791 ईस्वी में कुरान करीम का तर्जमा कुरान किया था, और इसकी दीवाचे में शुरू में शाह अब्दुल कादिर लिखते नजर आते हैं कि वो तर्जमा हिंदवी जुबान में कर रहे हैं। तो ये भी हिंदवी का लफ्ज, तो ये बहुत सी सनदें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिससे पता चलता है कि जुबान को हिंदी या हिंदवी कहा जाता था। बहुत एक अहम बात जो आपके इल्म में होनी चाहिए वो है तारीख अदबी उर्दू में शम्सुल कादरी ने बयान किया कि जो अदब के तालिब इल्म है, आगे बढ़ के अगले लेक्चर्स में हम इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे कि जो अदब के तालिब इल्म है वो बहमनी सल्तनत के बारे में जानते हैं। बहमनी सल्तनत जो हैदराबाद दक्कन में, जिसे आज हम हैदराबाद दक्कन कहते हैं, ये जो इलाके थे यहाँ पर जो सल्तनत वजूद में आई थी उसे सुल्तान बहमन शाह ने कायम किया था, उसे बहमनी सल्तनत कहते थे। ये मुगलों से आज़ाद होकर अलहदा 4-5 जो इसके अंदर रियासतें थी उन्होंने मिलकर ये सल्तनत को वजूद में लाया था। तो यहाँ जो इब्राहिम आदिल शाही सल्तनत जब वजूद में आई तो इब्राहिम आदिल शाह ने मशरिक़ से, शुमाल से जुदा होने के लिए, दिल्ली से जुदा होने के लिए और अपनी एक अलहदा और नवेली शान पैदा करने के लिए, एक अलहदा पहचान पैदा करने के लिए जिस जुबान को सरकारी और कौमी जुबान करार दिया, दफ्तरी जुबान करार दिया, वो हिंदवी कहलाई, जिसे आज हम उर्दू कहते हैं। हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि 941 हिजरी से 956 हिजरी, यानी राउंड अबाउट आप समझ लीजिए 400-500 साल पहले एक रियासत की जुबान उर्दू सरकारी भी बनी, और ये जुबान जो है सरकारी के साथ साथ कौमी जुबान भी करार पाई। तो ये शम्सुल्लाह कादरी ने इसकी वजाहत की है कि ये जुबान जो है, और वो इब्राहिम आदिल शाह का वजीर वो ये कहता है कि ये जुबान जो उसको उस मुल्क की जुबान, जिस रियासत की जुबान थी, उसको वो हिंदवी का नाम देता है, और वो ये कहता है कि हिंदवी जुबान अब हमारी सरकारी और कौमी जुबान करार पाएगी, क्योंकि उस जमाने में फारसी जुबान की राजधानी कायम हुई थी। तो ये भी एक बड़ी सनद है उस अहद की कि एक ज़माना था वो जुबान जिसे आज हम हिंदी या हिंदवी कहते हैं, सॉरी आज जिसे आज हम उर्दू कहते हैं, इसे हिंदी या हिंदवी कहा जाता था। शाह मीरन जी शम्सुल शाह का ये शेर मुलाहिजा कीजिए, ये हिंदी बोलूं सब इस अर्थ के सबब, और जो है मुसहफी का ये शेर देखिए कि वो भी अपनी शायरी को हिंदी समझते हैं कि वो हिंदवी में शायरी कर रहे हैं। मुसहफी तू फारसी को ताक पे रख, मुसहफी तू फारसी को ताक पे रख, अब है अशारे हिंदवी का रिवाज। तो ये मुसहफी भी इस जुबान को उर्दू नहीं बल्कि जो है हिंदवी करार देते थे। नाज़रीन मोहतरम, मैंने आपके सामने ये बयान करने की कोशिश की
کہ وہ زبان جسے آج ہم اردو کہتے ہیں، ایک زمانہ تھا اس زبان کو ہندی یا ہندوی کہا جاتا تھا۔ جب ہمارا ابتدائی لٹریچر لکھا جا رہا تھا، جب مذہبی رسائل لکھے جا رہے تھے، جب ہماری شروع کی شاعری جو ہے وہ لکھی جا رہی تھی، وہ حیدرآباد دکن ہو یعنی جنوب کا علاقہ ہو یا پھر دلی ہو شمال کا علاقہ ہو، یہاں یہ زبان ہندی یا ہندوی کہلائی۔ میں یہاں پر آج کے اپنے اس لیکچر کا اختتام کرتا ہوں۔ ہم اگلے لیکچرز میں بتائیں گے کہ اسے کب اردو معلیٰ کہا گیا، کب ریختہ کہا گیا اور کب اردو کہا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔